وہی صدر پیغمبر. اسی چار دیواری سے آواز اٹھی کہ یہ دراصل خواب تھا. ایک آواز اس چار دیواری سے اٹھی اور ایک آواز تخت شام سے اٹھی کہ یہ خواب تھا. میں اس کے سلسلے میں مفصل عرض کر سکتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ کے آج تمام کر رہا ہوں گفتگو. اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں جسے خواب دکھایا ہے، یہ کہا ہے کہ ہم نے خواب دکھایا ہے. جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تو قرآن مجید میں صراحت ہے کہ ہم نے خواب دکھایا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ نہیں کہا ہم نے خواب دکھایا ہے. یا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا، خود لے گیا. فعل کی نسبت اسناد اپنی طرف دی ہے. پروردگار لے گیا اپنے بندے کو. پروردگار کہہ رہا ہے میں لے گیا اپنے بندے کو، اور پروردگار کے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی. کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے، کیا تفقہ ہے، کیا تفسیر ہے، کیا تدبر ہے قرآن کا. بہرحال گفتگو تمام، آج کی گفتگو یہیں پہ تمام. صاحب معراج پیغمبر کی معراج بدامہ بیٹی فاطمہ زہرا، جو خود تحفہ معراج تھی، جو خود اپنے وجود میں تمام معنویت معراج کو سمیٹے ہوئے تھی. اس بیٹی کی کیسی ناقدری کی ہے دنیا والوں نے. اس بی بی نے مصائب تو جیسے ہی آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں مصائب ہی دیکھے. مکے کے حالات، شیب ابی طالب کی بھوک اور پیاس. کون کہہ سکتا ہے کہ بی بی شیب ابی طالب نے میں اپنی والدہ ماجدہ جناب ام المؤمنین بتمام معنی، جناب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کی بھوک اور پیاس میں شریک نہیں تھی؟ اولا ایک جملہ عرض کر دوں، ہمارے یہ معصومین تو وہ ہیں کہ جو اصل میں عرشی تھے، نوری تھے، وہاں کے تھے، افلاک پر رہنے والے. یہ دنیا ان کے لائق نہیں تھی. ان کا یہاں آنا ہی سب سے بڑی قربانی اور ایثار ہے. ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، بشر کی تربیت کے لیے یہاں آنا ہی سب سے بڑی قربانی تھی. لیکن آنے کے بعد بھی جو مسلسل ایک کے بعد ایک مصیبتیں ٹوٹی ہیں، وہ بھوک اور پیاس شیب ابی طالب کی، جس میں کہتے ہیں کہ جناب سیدہ خدیجہ کا جسم زرد ہو گیا تھا، بعض روایتوں میں سبز کا لفظ، سبز ہو گیا تھا. درختوں کے پتے تناول فرما فرما کر آپ کے جسم کا رنگ متغیر ہو گیا تھا. وہ بھوک اور پیاس جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تو یاد ہے، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ تو بڑی تھیں، بزرگ تھیں. آپ کی آغوش میں آپ کے زیر سایہ جو پروان چڑھ رہی تھی فاطمہ زہرا، اس کی زندگی بھی تو متاثر ہوئی. پیاس اور بھوک، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جیسے لگتا ہے کہ آل رسول اور تمام آل اللہ اور اہل اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بھوک اور پیاس، جن کے صدقے میں تمام دنیا سیر و سیراب ہوتی ہے، یہ دنیا والے انہی کو پیاسا اور بھوکا رکھتے ہیں. شیب ابی طالب سے لے کر اور کربلا تک کی داستان سن لیجیے. وہاں بھی بھوک اور پیاس، کربلا میں بھی بھوک اور پیاس. کربلا ہی میں نہیں، کربلا سے لے کر شام کے زندان تک بھوک اور پیاس. بی بی زہرا کی زندگی کا آغاز بھوک ہے، آغاز پیاس ہے. اور پھر وہ روایت یاد دلا دوں، یقیناً دوسرے خطبہ پڑھتے ہوں گے کہ جب بی بی کوئی بھی خاتون جب اس کے شکم میں بچہ ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتی ہے. لیکن بی بی کے شکم میں جب حسین تھے، بعض روایتوں میں ہے، روایات اہل بیت میں، کہ جناب امیر داخل ہوئے خانہ شرف میں، دیکھا بی بی کسی سے گفتگو کر رہی ہیں. یہ اس سے قریب تر روایتیں فضائل میں بھی ہیں، مصائب میں. جب رسول داخل ہوتے تھے جناب خدیجہ کے پاس تو سنتے تھے کہ بی بی خدیجہ کچھ گفتگو کر رہی ہیں. پوچھتے تھے کس سے گفتگو کر رہی تھی؟
فرماتی تھی یہ بیٹی جو میرے شکم میں ہے مجھ سے باتیں کرتی ہے، تنہائی میں یہ میرے لیے اونس کا سبب بنتی ہے۔ جب امیر المومنین داخل ہوتے تھے بی بی زہرا سے پوچھتے تھے تم کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ فرماتی تھی میرے شکم میں جو فرزند ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے مگر کہتا ہے میں وہ ہوں جو عطشان ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دو ایک فقرے اور عرض کر دوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل کی مجلس میں کچھ قدر تفصیل سے مسائل عرض کروں۔ یہ بی بی جس کی زندگی کا آغاز بھوک اور پیاس ہے، جس کے شکم میں جو بچہ ہے وہ بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوا، وہ زندگی وہ بی بی جس نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ اس کے والد بزرگوار پیغمبر کے پشت پر نماز کی حالت میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور اس وقت اس بی بی نے شجاعت کے ساتھ نبوت کی حفاظت کی۔ شجاعت کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا نے شجاعت کے ساتھ نبوت کی حفاظت کی، نبی کی حفاظت کی۔ بعد پیغمبر اسی بی بی نے شجاعت کے ساتھ امامت کی حفاظت کی، ولایت کی حفاظت۔ حرم مکہ میں اس بی بی نے نبوت کی حفاظت کی، حرم مدینہ میں اس بی بی نے امامت کی حفاظت کی۔ جب بی بی کے دروازے کو توڑ دیا گیا، جب امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، بی بی بیتابانہ اپنے زخم بھول گئی اور تو آواز دیتی جاتی تھی ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ کیا کیا منازل ہیں، کیا کیا مسائل۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کل عرض کر چکا ہوں جس در کی یہ عظمت ہو کہ اس در پہ آ کے رسول سلام کریں، اس در پہ کوئی آگ اور لکڑی لے کر آ جائے۔ لوگ الزام دیتے ہیں کہ ہم مصائب بیان کرنے میں مبالغے سے کام لیتے ہیں، نہیں، مبالغے سے کام نہیں لیتے۔ میں تو بطور خاص بس نفس واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ واقعے اتنے المناک ہیں کہ ایک کلمے سے بس اشارہ کر دیجئے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ مسلسل یہی جملے ہر ذاکر سے آپ سنتے ہیں مگر ہر مرتبہ دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کا در فاطمہ پر گرا دیا گیا۔ آج کل بعض حضرات اجنبی اسالیب تحقیق میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں یہ روایتیں نہ پڑھو اور وہ روایتیں نہ پڑھو اور یہ مصائب بیان نہ کرو۔ علامہ سید بحر العلوم، سید مہدی بحر العلوم، سید بحر العلوم کبیر، انہوں نے اپنے منظومے میں بھی اور دوسرے مقامات پر بڑے دل سوز طریقے سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب بی بی در و دیوار کے درمیان آئیں تو دیوار کی میخیں بی بی کی پسلیوں میں در آئیں۔ پسلیوں سے جو لہو جاری ہوا وہ زمین تک پہنچا اور اس وقت بی بی نے آواز دی فضا مجھے سہارا دو۔ پوری کائنات کو سہارا دینے والی بی بی، نبی اور نبوت کو سہارا دینے والی بی بی، امام اور امامت کو سہارا دینے والی بی بی آج اپنی کنیز فضا سے کہہ رہی ہے فضا مجھے سہارا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ پروردگار ہمیشہ ہمیں نظام ولایت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری امت، ہماری ملت، ہماری عاشقان اہل بیت، موالیان اہل بیت، سوگواران و غمخاران اہل بیت، ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ پروردگار ہم سب کا انجام بخیر و عزت آبرو کے ساتھ۔ پروردگار ہمیں نور علم و نور عمل دونوں سے آراستہ کر کے
خاک قدم اہل بیت پہ نثار کر دے۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام، فقہائے کرام، مجتہدین عظام کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار تمام مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار حضرت ولی فقیہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید خامنئی کو طول حیات عطا فرما، ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، اور ان کے ہاتھوں سے پرچم اسلام کو بلند سے بلند فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔